ویڈیو تو لے رہا نا. صدر محترم پروفیسر انعام الحق صاحب, پروفیسر جمیل اختر صاحب, محترم نبیل صاحب اور خواتین و حضرات, میرے مقالے کا عنوان ہے غالب کی عظمت و مقبولیت کے چند پہلو. مختصر مقالہ ہے, گزارش کروں گا کہ آپ حضرات غور سے سماعت کر لیں. غالب میرا پسندیدہ شاعر ہے. یہ جملہ محض میرا نہیں ہے, آپ نے اکثر و بیشتر ایسے جملے سنے ہوں گے ان لوگوں سے بھی جنہوں نے غالب کو پڑھا اور سمجھا ہے, اور ان لوگوں سے بھی جو غالب کو سمجھنے سے قاصر ہیں. بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایک شعر پڑھتا ہے اور سننے والا کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا, تو شعر پڑھنے والا شخص کہتا ہے کہ یہ شعر غالب کا ہے. یہ سنتے ہی سامع بے اختیار واہ واہ کہنے لگتا ہے. اسی طرح بعض اوقات بے تکے اشعار میں بھی لفظ غالب بڑھا کر پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہر جلد کے غالب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا مناسب نہیں, لیکن یہ رویہ عوام میں غالب کی مقبولیت کا پتہ دیتا ہے. غالب پر اب تک بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ان کے کلام کی متعدد شرحیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اس کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غالب کے کلام کے معنی پوری طرح ہماری گرفت میں نہیں آ سکے ہیں. اعلیٰ شاعری کا یہی وصف ہوتا ہے کہ وہ قاری کو ہر مطالعے کے بعد دوبارہ مطالعے کی دعوت دیتی ہے, کیونکہ ہر مطالعہ کچھ نئے پہلو روشن کرتا ہے اور قاری کو تازہ مسرت و انبساط سے ہمکنار کرتا ہے. غالب کے کلام کو کسی بھی معیار سے پرکھیے, کسی بھی پیمانے سے ناپیے, آخرکار ہمیں اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ غالب نہ صرف اردو ادب کا بلکہ دنیائی ادب کا ایک عظیم شاعر ہے. شاعر تو بہت گزرے ہیں, لیکن انسانی جذبات و احساسات کی شاعرانہ ترجمانی جس انداز سے غالب نے کی ہے وہ انہی کا حصہ ہے. غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مختصر سے دیوان میں انسانی زندگی اور اس زندگی سے متعلق تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کر لیا ہے, اور ان پہلوؤں پر اپنے منفرد انداز سے اظہار خیال کر کے اردو شاعری کو ایک نئی راہ دکھائی ہے. غالب کے بیان کی اسی وسعت کے پیش نظر ڈاکٹر عبدالرحمن بیرونی نے دیوان غالب کے متعلق کہا تھا کہ لوح سے تمت تک مشکل سے 100 صفحے ہیں, لیکن کیا ہے جو یہاں حاضر نہیں, کون سا نغمہ ہے جو اس ساز زندگی کے تاروں میں بیدار یا خوابیدہ موجود نہیں ہے. غالب نے چونکہ اردو شاعری کو نئی راہ دکھائی اور روش عام سے ہٹ کر شاعری کی, اسی لیے ابتدا میں ان کی ناقدری بھی ہوئی, کیونکہ اعلیٰ شاعری سے لطف اندوز ہونے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے اور اس میں ذرا وقت لگتا ہے. غالب کو اپنی ناقدری کی شکایت بھی رہی, چنانچہ جگہ جگہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے. ایک قطعے میں انہوں نے اپنی ناقدری کی شکایت یوں کی ہے: اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے, مگر ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے. اس کا یہ حال کہ کوئی نادہ سنج ملا, آپ لکھتے تھے اور ہم آپ اٹھا رکھتے تھے. اسی طرح علاء الدین احمد خان کے نام ایک خط میں یوں گلا کرتے ہیں: مجھے اپنے ایمان کی قسم, میں نے اپنی نظم و نثر کی داد جیسی چاہیے ویسی پائی نہیں. آپ ہی کہا, آپ ہی سمجھا. اپنے زمانے کی اس ناقدری کے باوجود غالب کو اپنی عظمت کا احساس تھا. انہیں اپنی جدت و ندرت اور انداز بیان پر بھرپور اعتماد تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتے تھے. چنانچہ کہتے ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. اور کیا یہ شعر کہ آج مجھ نہیں زمانے میں شاعر نغز گو خوش گفتار. انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ آنے والی نسلیں ان کے شعری اجتہاد کی قدردان ہوں گی. نشاط تصور کی یہی گرمی انہیں سرگرمی عمل رکھتی تھی. شعر دیکھیں: خوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج, میں اندلی بے گلشن نافیدہ ہوں. غالب انسانی دنیا اور انسانی فطرت کے رموز و مسائل سے گہری واقفیت رکھتے تھے. ان کی توجہ زیادہ تر انسان کے بنیادی اور عملی مسائل پر مرکوز ہوا کرتی تھی. مثلا انسانی دکھ درد, ان کی کامیابی اور ناکامی, ان کی حرمہ نصیبی, ان کا درد دل, ان کے دماغ کی بے چینی وغیرہ. یہ انسان کے وہ ابدی مسائل ہیں جن کی شکل تو بدل سکتی ہے مگر ماہیت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اسی طرح وہ انسانی جذبات کے اتار چڑھاؤ, انسانی مزاج کی مختلف کیفیتیں, دلی واردات و ذہنی کیفیات, گویا کہ عام انسانی زندگی کے
ہر پہلو و سطح کو اپنی شاعری میں اس دلکشی کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ان کی شاعری ہمارے دل و دماغ دونوں کو آسودہ کرتی ہے اور ہمارے احساس کو نئی لذتوں سے آشنا کرتی ہے. بطور مثال چند متفرق اشعار ملاحظہ ہوں. آپ کو چاہیے ایک عمر سر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئیں. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے. تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دیوانے غالب کے صفحات لڑتے جائیے. یہ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے اشعار آپ کو مل جائیں گے جو انسانی جذبات اور احساسات کی بہترین عکاسی کرتے ہیں، جن کی حیثیت ضرب المثل کی ہے. یہ وہ اشعار ہیں جو قلب انسانی کو مسرت و بصیرت دونوں سے ہمکنار کرتے ہیں. غالب کی عظمت ان کی انسان دوستی میں بھی مضمر ہے. وہ نہایت وسیع النظر، کشادہ دل انسان تھے. وہ کسی بھی قسم کے تعصب، تنگ نظری، رنگ، نسل، مذہب اور ذات پات کے بھید بھاؤ کے مخالف تھے. ان اعلیٰ اقدار اور اخلاقی اصولوں کو انہوں نے تعاون اپنے سینے سے لگائے رکھا. وہ ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں بنی آدم کو مسلمان یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں، دوسرا مانے نہ مانے. انہی خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے کلام میں بھی کیا ہے. ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے تک کے رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اعضاء ایماں ہو گئیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالب مذہب سے زیادہ انسانیت کے پرستار تھے اور انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ عقائد کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ برتا جائے. غالب تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مذہب کے تئیں وفادار ہے تو وہ قابل احترام ہے. شعر دیکھیں: وفاداری بشرط استواری سلیمہ ہے، مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو پر احمد ہو. یا یہ شعر کہ نہیں کچھ صبح و زنار کے پھندے میں گیر آئی، وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے. غالب ان اشعار میں جس وفاداری کی بات کر رہے ہیں وہ ایک آفاقی قدر ہے. گویا ہر زمانے کے انسان کو اس کی ضرورت ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں جس طرح ہر بات کو ہندو مسلمان یا مسلکی چشمے سے دیکھا جا رہا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. غالب کی عظمت کے مختلف حوالے ہیں. غالب جب غزل کے پسندیدہ موضوع حسن عشق پر لکھتے ہیں تو انہوں نے عشق کے روایتی انداز یعنی افلاطونی عشق کو اصلیت واقعیت کا رنگ عطا کر دیا. ان کا محبوب خیالی نہیں بلکہ گوشت کا انسان ہے، چنانچہ اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں. غالب اپنے محبوب سے وصل کی آرزو کرتے ہیں، اس سے لڑتے جھگڑتے ہیں اور اسے وقتاً فوقتاً ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں. شعر دیکھیے: ہم سے کھل جاؤ بوقت میں پرستی ایک دن، ورنہ ہم چھیڑیں گے رکھ کر عذر مستی ایک دن. کیا خوب تم نے غیر کو بوسہ نہیں دیا، بس چپ رہو ہمارے بھی منہ میں زبان ہے. دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامہ پر ہے کیا کہیے. لے تلوس ہوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ، مگر ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا. عشق کے متعلق غالب کے دو شعر بھی سنتے چلیں جو زبان زد خاص و عام ہیں کہ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یا یہ شعر کہ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بنے. غالب کے ان اشعار کو پڑھتے ہوئے بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ غالب چونکہ زندگی کی ہر سطح کے شاعر ہیں، لہٰذا ان کے اشعار ان لوگوں کے لیے زیادہ لطف رکھتے ہیں جو عشق سے حوصلہ نہیں بلکہ نکما پن حاصل کرتے ہیں. نہیں تو غالب کا عشق تو انسان کو متحرک کرتا ہے. وہ عشق اور زندگی کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں. ان کے نزدیک عشق وہ قوت ہے جو انسان کے اندر ایثار و قربانی کا وہ اعلیٰ جذبہ پیدا کرتا ہے جہاں پہنچ کر انسان اپنی ہستی کو بھی قربان کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے. شعر ملاحظہ ہو: سراپا رہنے عشق و ناگزیر الفت ہستی، عبادت درد کی کرتا ہوں اور افسوس حاصل کا. یعنی جسے اپنی ہستی عزیز ہو
اسے عشق کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عشق وہ برق ہے جو خرمن ہستی کو جلا دیتا ہے۔ یا یہ شعر کہ رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز سے، انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔ یعنی دنیا میں جو رونق ہے وہ عشق کی بدولت ہے، اگر خرمن میں یہ برق نہیں، گویا دل میں اگر عشق نہیں ہے تو اس کی مثال اس انجمن کی ہے جس میں شمع نہیں ہے۔ غالب کے کلام میں جو جرأت اظہار ہے، بے باکی اور شوخی و ظرافت ہے، اس میں بھی غالب کی عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔ ان کی جرأت و بے باکی کا عالم یہ ہے، وہ محبوب تو محبوب خدا سے بھی اپنے دل کی بات بے جھجک کہہ جاتے ہیں، لیکن ان کے طرز بیان میں ایک شائستگی اور تہذیب ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں چند اشعار ملاحظہ ہوں جو بے باکی اور شوخی و ظرافت میں غالب کی منفرد شان کا پتہ دیتے ہیں۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر میں تھا، کہ جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں، ایسی جنت کا کیا کرے کوئی۔ یا پھر یہ شعر کہ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی مجھے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ غالب کے کلام کا ایک اہم پہلو مسائل تصوف کا بیان بھی ہے۔ انہیں اپنی متصوفانہ شاعری پر فخر بھی تھا۔ وہ عملاً صوفی تو نہیں تھے، لیکن ان کی شاعری میں جو متصوفانہ غور و فکر کا سامان ہے وہ قابل قدر ہے۔ ان کی شاعری میں تصوف کے جو مضامین ہیں وہ عموماً وحدت الوجود سے متعلق ہیں۔ اس نظریے کے مطابق صرف خالق کائنات کا وجود حقیقی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا پرتو ہے، لہٰذا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس نظریے کی روح سے خدا ماں سوا سے اور ماں سوا خدا سے الگ نہیں ہے۔ انہی خیالات کو غالب نے اپنے کلام میں مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ چند شعر دیکھیں۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ دہر جو جلوہ یکتائی یہ معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تقلید تو ظرفی منصور نہیں۔ دل ہر قطرہ ہے ساز نل پر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا ہے۔ ہاں کھائیو مت فریب ہستی، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے۔ غالب وحدت الوجود کے تو قائل ہیں، لیکن ان کے ذہن میں رہ کر یہ سوال بھی ابھرتا رہتا ہے کہ جب خدا کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے تو پھر یہ دنیا اور اس کے ہنگامے آخر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب کہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ خدا کیا ہے۔ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و عشوہ و ودا کیا ہے۔ شکن زلف عنبری کیوں ہے، نگہ چشم سرما سا کیا ہے۔ لالا و گل کہاں سے آئے ہیں، اب کیا چیز ہے ہوا کیا ہے۔ غالب کی عظمت کا ایک اہم پہلو ان کے کلام کی تہذاری بھی ہے۔ غزل کا فن چونکہ رمز و ایما کا فن ہے، لہذا اس میں شاعر کفایت لفظی سے کام لیتا ہے، یعنی وہ کچھ باتیں تو بیان کرتا ہے اور کچھ باتیں حذف کر دیتا ہے۔ اسی سے شعر میں ابہام پیدا ہوتا ہے اور یہی ابہام شعر میں کثرت معنی کا باعث ہوتا ہے۔ غالب کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں ہے جن میں معنی کی کثرت ہے۔ چند اشعار دیکھیں۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ کیوں کر اس بت سے رکھوں جان عزیز، کیا نہیں ہے مجھے ایمان عزیز۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد درویش، ہے مقرر لگے ساتھی پہ صلاح میرے بار۔ یہ وہ اشعار ہیں جس کو ہم نے بارہا پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے مختلف معنی پر نظر ہے، اس کو چھوڑتا ہوں، آخری اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں غالب کی عظمت کے محض چند پہلوؤں کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کی ندرت، نقطہ آفرینی، تشبیہات و استعارات کا حسن استعمال، انداز بیان کی قدرت وغیرہ سے ان کا پورا دیوان بھرا پڑا ہے۔ غرض کہاں تک کوئی ان کی عظمت کا احاطہ کرے؟ مختصراً یہی کہا جا سکتا ہے کہ غالب کی عظمت کے مختلف حوالے ہیں، اور جس حوالے سے بھی غالب کو دیکھیے ہر جگہ ان کی عظمت مسلم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔